زبان و بیان. جناب زبان و بیان میں ہمیں محاورے پوچھنے ہیں. دیکھنا یہ ہے کشمیر والوں کو بھی محاورے آتے ہیں کہ نہیں. یاد رہے ایک سوال 2 نمبر کا اور دوسرا سوال 3 نمبر کا ہوگا. پہلا سوال، پہلا محاورہ، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کسی چیز سے ہار کے تو کسی اور چیز پہ غصہ نکالنا، یعنی شرمندگی اپنی کسی اور پہ ڈالنا. اچھا، اپنی شرمندگی دوسروں پر اتارنا. تو اب اس کا کوئی جملہ بھی تو بنا کے دیں. وہ میچ ہارنے کے بعد اپنے کیپٹن سے یوں الجھ رہا ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اچھا جناب، اور ہمارے استاد صاحب نے جو ہے وہ ایک کھیل کی مثال دی ہے، لیکن کھسیانی بلی کھمبا نوچے. واقعی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات غلطی اپنی ہوتی ہے، اپنی شرمندگی لوگ دوسروں پر اتار رہے ہوتے ہیں. امتحان میں تیاری خود نہیں کرتے، کہتے پیپر بڑے سخت چیک ہوئے تھے، نصاب پورا نہیں ہوا تھا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، 2 نمبر لے لیے ہیں. اب جناب باری ملتان والوں کی ہے. مینڈکی کو زکام ہونا. مینڈکی کو زکام ہونا، اس کا معنی تو یہ ہے خواہ بڑا بننا. جی، خواہ بڑا بننا. آج کل آپ بہت تیز بنتے ہو، ایسے لگتا ہے جیسے مینڈکی کو زکام ہو گیا. ایسا تو نہ کریں یار، میں تو ایسا نہیں کرتا. چلے جناب، مینڈکی کو زکام ہونا یہ مثال ہے کہ خواہ بڑا بننا. واقعی انسان کو عاجزی اور انکساری کا پیکر رہنا چاہیے. امید ہے انہوں نے یہ مجھے نہیں کہا ہوگا، یہ محاورہ اور جملہ بنا رہے تھے. بہرحال جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں نکیال والوں کی طرف. چور کی داڑھی میں تنکا. جب کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا چوری کرتا ہے تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. چور کی داڑھی میں تنکا، پہلے تو اس کا معنی بتائیں گے، پھر اس کا پس منظر بھی بتائیں گے. پس منظر یہ ہے کہ پہلے معنی صحیح بتائیں. جلدی کریں، ٹائم ویسے ہی ختم ہو گیا. یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی چوری کرے یا کوئی غلط کام کرے تو وہ خود شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے. اچھا چلے جملہ، پہلے اس کا پس منظر بتائیں. پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص تھا گاؤں میں، تو اس کے جو بھوسا تھا اس میں ایک تجوری تھی، تو اس نے وہاں پہ اپنا مال و زر چھپا رکھا تھا، تو کسی نے وہاں سے چرا لیا. تو جب معاملہ وہ پولیس اسٹیشن لے گیا تو تھانے دار بڑا سیانہ تھا، وہ آیا تو اس نے جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا اور سوچا کہ کیسے چور کا پتہ لگایا جائے. تو اس نے کہا کہ جو چور ہوگا اس کی داڑھی میں تنکا ہوگا. تو جو چور تھا اس نے فٹافٹ اپنی داڑھی کو اس طرح سیدھے کیا اور جھاڑا کہ کہیں میری داڑھی میں تو تنکا تو نہیں ہے. تو اس دن سے بس وہ چور پکڑا گیا اور اس دن سے یہ محاورہ مشہور ہو گیا. نارملی ہوتا کیا ہے کہ عیب دار جو شخص جس سے غلط کام کیا ہوتا نا، تو کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے. اصل اس کا معنی یہ ہے. اچھا اس کو ذرا جملے میں بنائیے. آپ اپنی غلطی چاہے جتنی مرضی چھپا لیں، لیکن چور کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا نظر ہی آ جاتا ہے. غلطی چھپائیں گے اور بتائیں گے نہیں تو چور کی داڑھی میں تنکا نظر آ جائے گا. جناب چلے جناب، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. 3 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اب ملتان والوں کی باری ہے کہ گرنے والا سستا چھوٹے اور گردن میری ٹوٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کسی پر آنی ہو لیکن اس سے ٹل کر کسی اور دوسری پر ناگہانی مصیبت آ جائے. اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مذاق کرنے والا مزاحیہ شخص ایک بلند عمارت کے نیچے سے گزر رہا تھا، تو اچانک اس عمارت سے ایک شخص نیچے گرا، تو وہ اس کے اوپر گرا. تو اس شخص کو تو گرنے والے کو تو کچھ نہ ہوا، لیکن جو یعنی نیچے سے گزر رہا تھا یعنی مزاحیہ شخص، اس کی گردن ٹوٹ گئی. تو جب اس سے اس کے دوست یہ واقعہ دریافت کرنے آئے تو اس نے یہ جملہ کہا. تو جب سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی. کیا کہا اس نے؟ گرنے والا سستا چھوٹے، گرنے والا سستا چھوٹے. اور محاورہ ہی نہیں پتا آپ کو تو جملہ کیسے بناؤ گے؟ آپ ریپیٹ کر دیں. گرنے والا سستا چھوٹے اور گردن میری ٹوٹے. ٹھیک ہے، گرنے والا سستا چھوٹے اور گردن میری ٹوٹے. جملہ بنائیں.
اس کا جملہ یہ ہے کہ زید نے خالد کو مارنے کے لیے گولی چلائی لیکن وہ گولی جا کر عمر کو لگ گئی، تو یہ گویا اس کی مثال ہو گئی کہ گرنے والا سستا چھوٹے اور گردن میری ٹوٹے۔ بہرحال یہ زید بھائی ہیں کون؟ گولی بھی چلاتے ہیں، نہیں چلانی چاہیے، کل سے ڈھونڈ رہا ہوں میں ان کو۔ اور یہ محاورہ ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی اور پر آفت آتی ہے یا کوئی اور مشکل میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور پر مشکل آ جاتی ہے۔ اس سیگمنٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات زبان میں محاوروں کا استعمال ہوتا ہے، اور ہمیں محاورے پتہ ہوں تو با محاورہ بھی انسان گفتگو کر سکتا ہے اور ہونے والی بات بھی سمجھ آ جائے۔ اردو ادب کی بھی یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ جواب بھی درست مان لیتے ہیں، دونوں ٹیموں نے تھوڑی تھوڑی غلطی کی تھی، میں نے دونوں کو اگنور کر کے 3 نمبر دے دیے ہیں، جواب درست مانا جا رہا ہے۔ جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے نا حضرت؟ اچھا میری باری ہے جی، فرمائیے۔ اب آپ بتائیں نا، یہ جو چور کی داڑھی میں تنکا آپ نے کہا، ہاں۔ تو اسی طرح ایک محاورہ کہا جاتا ہے بھاگتے چور کی لنگوٹی، ہاں، تو یہ بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی، جو میں اس کا مطلب سمجھا ہوں کہ اب جو مل رہا ہے وہ تو لے لیں بھائی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر کسی کے پیسے کھا گیا یا کسی کے ساتھ بڑا اس نے فراڈ کر دیا ہے، اب جتنے پیسے نکلتے ہیں اتنے تو وہ دے نہیں رہا، جتنا دے رہا ہے اتنا ہی لے لو، بھاگتے چور کی لنگوٹی لے لو ورنہ وہ بھی لے کے نکل جائے گا۔ تو لنگوٹ تو نہیں اتارتے کسی کی، مطلب کہنے کا یہ کہ جو تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی لے لیں۔ تو یہ محاورے کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، ہمارا حق کہیں پھنسے نہ، اور ہماری کوئی رقم ہو یا ہمارا کوئی کسی کو دیا ہوا ہو بلکہ پھنسا ہوا ہے تو وہ بھی دعا کر لیتے ہیں اللہ سب کو ان کا حق خیر سے واپس عطا فرما دے۔ جناب اب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب دونوں طرف ایک ملتان کی ٹیم ہے، ایک طرف نکیال، 25 نمبر ملتان، 23 نمبر نکیال۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔